تو جی یہ جو ملک ہوتا ہے، کنٹری ہوتی ہے، سلطنت ہوتی ہے، اس میں 3 بندے جو ہوتے ہیں نا وہ سب سے اوپر ہوتے ہیں۔ ایک حکمران جس نے اس ملک کے سارے نظام کو دیکھنا ہوتا ہے اور اپنی عوام کے لیے وسائل پیدا کرنے کے معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے، اور ایک سپہ سالار جس نے اس ملک کی حفاظت کرنی ہوتی ہے چاہے اس کے لیے اس کو جان ہی کیوں نہ دینی پڑے، اور ایک قاضی جس نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اور وہ فیصلے حکمران کے خلاف بھی کر سکتا ہے، سپہ سالار کے خلاف بھی کر سکتا ہے اگر کہ وہ بے ایمانی کریں یا امانت میں خیانت کریں۔ تو میں جب سے ہوش سنبھالی ہے، میری 40 سال عمر ہوگی، اور میں نے اپنے ہوش و واس میں دیکھا کہ یہ پاکستان محفوظ ملک، ایک اسلامی ملک ہے، محفوظ ملک کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کا حکمران، اس کا سپہ سالار، اس کا قاضی جب بھی اپنے عہدے سے دستبردار ہوتے ہیں تو وہ اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ محفوظ نہیں ہے۔ اس کی 2 ہی وجہ، یا تو وہ واقعی سچے ہیں کہ یہ محفوظ نہیں ہے، تو یا پھر انہوں نے ایسے فیصلے کیے ہیں کہ اس کو محفوظ رہنے ہی نہیں دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7151، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مسلمانوں کا حاکم بنایا گیا اور اس نے ان کے معاملہ میں خیانت کی اور اسی حالت میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو میں نے اب تک ہوش و واس میں یہ بھی دیکھا کہ کیا واحد لیڈر عمران خان ہی ہے جس کے لیے یہ ملک محفوظ ہے؟ کیونکہ اس نے کہا تھا، جب اینکر نے سوال کیا تھا آپ پاکستان کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، تو اس نے کہا تھا نہیں، یہ میرا گھر ہے، اسی میں جیوں گا، اسی میں مروں گا۔ اس کا مطلب یہی ہے نا کہ وہ مخلص ہے اور دلیر ہے، اور معاملات میں خیانت نہیں کر رہا، اور اس کا اجر اس کو اللہ رب العزت دنیا میں بھی دے رہا ہے، اس کی عزت ہو رہی ہے، اس کو بنا جرم کے پکڑا ہوا پھر بھی عزت ہو رہی ہے، اور آخرت میں بھی دے گا انشاءاللہ۔